مرتبہ ایک شخص آیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو قبول ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ محبوب الہی نے زکوٰۃ ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا خانقاہ کے باہر جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے نظر آئے اس کو دے دو۔ اور دیکھا تو ایک محبوب الہی کے بڑے سیدھے سادے صوفی صفت مرید تھے، اور واقعی وہ غریب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی خوشی خوشی آئی کہ میری زکوٰۃ صحیح جگہ گئی۔ پھر دوسرے مرید نے دیکھا، اس نے کہا حضور میری بھی زکوٰۃ لے لیجئے اور آپ کسی اچھے بندے کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو بھی باہر جا، جو پہلا نظر آیا اس کو دے دینا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا، دے تو دیا لیکن دل میں ایک کلک تھا کہ میرے پیسے سے یہ شراب پیے گا، عیاشیاں کرے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا۔ آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور اس کی زکوٰۃ اتنے اچھے بندے تک پہنچی اور میری زکوٰۃ عیاش تک پہنچی، آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے، جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اچھے سے کماؤ گے اچھی جگہ تمہارا مال لگے گا، اور اگر جھوٹ بول کر، فریب دے کر، اللہ اکبر دھوکہ دے کر کماؤ گے تو پھر تمہارا مال اچھی جگہ نہیں لگ سکتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ میں دین کے کام میں نہ دوں، وہاں دوں جہاں پر میرے نام کا بورڈ لگے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، اور غریب سنیوں کے پیسے جو ہے وہ دین کے کام میں لگتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر میرا کام دین کے کام میں، میرے پیسے دین کے کام میں لگ رہے ہیں، فلاں کے گناہ کے کام میں لگ رہے ہیں۔ سنو، اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے اور جن کے مال کو پسند کر لیتا ہے انہی کا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے، ورنہ لوگوں کے مال کو عیاشیوں کی راہ میں، گناہوں کی راہ میں لگتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہی چھوڑ کر بہت زیادہ کہوں تو کہیں آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائے کہ میں اپنی گفتگو کے اختتام میں کہیں چندہ تو نہیں کرنے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں تمہید باندھ رہا ہوں، لیکن میں چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی صلاح کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لڑکے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پہ نکلیں گے اور وہ اپنے بزرگوں کو برا کہیں گے، اگلوں پہ لعنت و ملامت کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لوگ اپنے بزرگوں پہ ملامت کریں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ آج آپ دیکھیں عرس کا معاملہ آئے، لوگ کہتے ہیں یہ عرس کرنا تو حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی بات آئے کہ اس کا کیا تعلق ہے شریعت سے؟ امام حسین کی نیاز کی بات آئے کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ہمارے اسلاف کرتے تھے تو کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، نادان۔ جتنا علم اس زمانے والوں کے پاس تھا آج وہ علم کا تجھے حصہ نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے بزرگوں پہ ملامت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ساری چیزوں کا ثبوت ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے۔ فتاوی عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام حسین کی نیاز کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز خود کرتے تھے، اور صرف وہ نہیں کرتے تھے، میلاد النبی کی نیاز تو ان کے دادا بھی کرتے تھے، شاہ ولی اللہ کے والد کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو، سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی
جو مسلم شریف کی حدیث ہے، لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی. سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پہ چڑھی ہے، آقا کریم کے مزار پہ چڑھی ہے. اور مزارات پہ چادر چڑھانے کو تمہیں شرک لگتا ہے کیا؟ صحابہ مشرک سے معاذ اللہ، صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ نادانو، تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے، صحابہ نے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی. یہ 14ویں صدی کے بگڑے ملا کی توحید، یہ شیطانی توحید ہے. شیطانی توحید یہ ہے اللہ میں تجھے مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہی تو شیطان نے کہا تھا. اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا اور جو تیرے محبوب ہوں گے ان کو بھی مانوں گا. اسی لیے فرشتوں کا سردار تھا، شیطان بنا دیا گیا. فرشتوں کا استاد تھا، شیطان بنا دیا گیا. اور جبریل کو اللہ نے اس توحید کے صدقے میں فرشتوں کا سردار بنا دیا. تو جبریلی توحید پر چلو، نعرہ رسالت. جبریلی توحید پر چلو، ابلیسی توحید پر مت چلو. ابلیسی توحید یہ صرف اللہ ہی اللہ، اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ نے جس کو محبوب بنا لیا وہاں بھی گردن خم کر دیں گے، وہاں بھی سر جھکا دیں گے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں پہ ملامت کی جائے گی، بزرگوں کو برا کہا جائے گا. اللہ اکبر. اپنے ملا کی بات آئے تو بڑے بڑے القابات سے پکارا جاتا ہے، اور سرکار غوث الاعظم کی بات آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت معین الدین اجمیری کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت حسن کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں. اپنے مولوی کی بات آئے تو 470 میں جب تک القابات نہیں کہے اس وقت تک دل کو ٹھنڈک نہ پہنچے. لیکن اللہ اکبر، جب امام حسن کی بات آئے تو حضرت حسن کہہ کے گزرتے ہیں، حضرت حسین کہہ کے گزرتے ہیں. نادان، جو تیرا مولوی کہلانے کے قابل ہوا ہے وہ امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ قربانی نہ دیتے تو خدا جانے دین کیا ہوتا. کم سے کم نام نہاد ہی صحیح، دیندار تو ہو. کلمہ پڑھنے والے دل سے نہ صحیح، نام نہاد ہی ہو لیکن ہو تو صحیح. نجدیو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احساس کرو. تو یہ بزرگوں پہ جو ملامت ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں ایک فرقہ نکلے گا جو ایسی نمازیں پڑھیں گے قریب قیامت کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. اور وہ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے. یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا نے آئینہ دکھایا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں یار یہ سنی علماء جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے پیجامہ پہنتے ہیں اور ٹکنے کے اوپر پہننا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ٹکنے کے اوپر بالکل پہننا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن پنڈلی تو دکھا کر بے شرمی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے کبھی اپنی پنڈلی نہیں دکھائی بلکہ حدیث پاک ہے. پنڈلی تو اپنی جگہ ہے، حضور کے تلووں کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا. حضور اتنے حیا والے تھے کہ حضور کے تلوے کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا. چند مخصوص صحابہ جنہوں نے تلووں کو دیکھا. حدیث پاک یاد آتی ہے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے تھے اور میرے آقا کی لنگی شریف اتنی اوپر تھی کہ پنڈلی نظر آ رہی تھی، پنڈلی شریف نظر آ رہی تھی. صدیق اکبرہ اجازت لے کے بیٹھ گئے، حضور ویسے ہی لیٹے رہے. فاروق اعظم اجازت لے کر بیٹھ گئے، آقا ویسے ہی بیٹھ لیٹے رہے. جب عثمان غنی آئے اجازت لینی چاہیے تو آقا اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا. اور وہ آئے گفتگو بھی سب چلے گئے. تو آقا سے سیدہ عائشہ نے پوچھا آقا میرے باپ آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
حضور علیہ السلام عثمان غنی کی آمد پر پنڈلی چھپا رہے ہیں اور تم آدھی پنڈلی تک کے خدا ایسا لگتا ہے جیسے لنگی بھی چیخ چیخ کر پاجامہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خدا میں کس کے بدن پر آ گیا، یہ تو میری قدر ہی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے، قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو تمہارے درمیان آ کر کے کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جو باتیں آ کر کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے سنی؟ یہ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ کس محدث نے لکھا، کس مفکر نے کہا، کس ولی کا یہ عقیدہ ہے؟ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام حیات ہے، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ نادان ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی ایک صحابی کا عقیدہ بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ نادان، ہر صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے، ایسے زندہ ہیں کہ حضور بند دروازے کو بھی کھول سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب صدیق اکبر کا وصال ہوا یا وصال کا وقت قریب آیا، یہ کون ہے؟ یہ صرف صحابی نہیں ہے، سن لیں، یہ سارے صحابہ کے سردار ہیں، یہ صحابہ کے امام ہیں، یہ صحابہ کے مقتدا ہیں، اور صدیق اس صحابی کا نام ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اتنے مضبوط ترین صحابی جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھ لینا تو مجھے لے کر حضور کے روضے پر پہنچنا اور آقا سے کہنا آقا جو زندگی بھر ساتھ ساتھ رہا وہ آج آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے دیں، توجہ فرمائیں، حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت حضور اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو اجازت کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں، آقا کے وصال کو 2 سال 6 مہینے گزر چکے تھے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس وقت صدیق کہہ رہے ہیں کہ حضور سے اجازت لینا، اجازت دیں تو اس وقت مجھے دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمان۔ اس کا مطلب صحابی کا عقیدہ ہے حضور اجازت دے سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے صدیق موت کو دیکھ کر گھبرا گئے اور صدیق کچھ کا کچھ کہنے لگے، ممکن ہے موت کے ڈر سے آدمی کچھ کا کچھ بھی کہتا ہے تو صدیق کے منہ سے بھی نکل گیا ہوگا، لیکن سنو صدیق اکبر موت دیکھ رہے تھے اور صحابہ کو تو موت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حضرت عمر نے نہیں ٹوکا، ابو بکر موت کے منہ میں جا کر یہ کیا بدعت کہہ رہے ہو، یہ کیا شرک بک رہے ہو، نہیں قربان جائیں۔ جب صدیق وصال فرما گئے تو سارے صحابہ ان کے طریق ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں، جنازہ لے کر حضرت صدیق کا بارگاہ رسالت میں پہنچے اور مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو حضور ہم آپ کے قدموں میں دفن کر دیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، امام یوسف نبہانی نے بھی فرمایا ہے، پھر کیا ہوا؟ آقا کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دروازہ کھل گیا اور آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، وقت میں برکت نہیں رہے گی، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ میرے